السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ عظیم آج جمعہ 15 مارچ ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک ہی گرما گرم دل ہلا دینے والی بریکنگ نیوز سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے مستقبل کے حوالے سے ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا وہ سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، یا کہ ان کی جگہ کسی اور کو سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنوایا جا رہا ہے؟ یہ کسی اور میں کوئی اور نہیں، خود اس عہدے کے سب سے زیادہ طلبگار غلام نبی میمن اور خود بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ بتائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ نہیں بلکہ توپ کا ایک گولا ہے، جو کہ سیدھا انہی لوگوں کے دلوں پر جا کر گرا ہے جن کے دلوں میں جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے جو ہے وہ خواہشات ارمان جو ہے وہ مچل رہے تھے، انگڑائیاں لے رہے تھے۔ یہ توپ کا گولا یقیناً ان خواہشات، ان ارمانوں کے جو ہے وہ چتا کو آگ لگانے کا باعث بن چکا ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ اس سلسلے میں خود ہمراز رائی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جمعرات کی رات کو خیابان شمشیر میں واقع ایک بنگلے میں 4 بڑوں کی ایک طویل ترین بیٹھک ہوئی، اسی سلسلے میں کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کسے ہونا چاہیے۔ ان 4 بڑوں میں جو ہے طویل ترین میٹنگ کے بعد فائنل یہ ہوا کہ موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو ہی سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے بدستور اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع دیا جائے۔ ان کے تجربات سے، ان کے کارکردگی سے سندھ پولیس کو مزید مستفیض کر لینا چاہیے۔ اب ان 4 بڑوں میں کون کون شامل تھے؟ ظاہر ہے کہ اس میٹنگ کی جو لیڈ جو کر رہی تھی وہ خود فریال تالپور صاحبہ، یعنی اس میٹنگ کو ہیڈ وہ کر رہی تھی، اور میٹنگ میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، سندھ کے نئے ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار اور خود انور سہیل صاحب موجود تھے۔ آئی جی کے لیے خود مراد علی شاہ کی جانب سے غلام نبی میمن کا نام پیش کیا گیا۔ ان کی افادیت، ان کی خوبیاں اور ان کے ماضی میں بحیثیت ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ کی حیثیت سے کیے جانے والے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی۔ ایک طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ ان کی وکالت کر رہے تھے تو دوسری جانب سے ان کی مخالفتوں کا جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ پیش کی گئی۔ کیا کیا انہوں نے اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہوتے ہوئے کیا، اور کیا کیا خاص طور سے سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے بعد۔ بی کمپنی کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ یہ پوسٹنگ لینے سے پہلے کچھ ہوتے ہیں اور سیٹ پہ آنے کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے اس میٹنگ میں یہ الزامات عائد کیے گئے کہ یہ صرف اور صرف وزیر اعلیٰ کا جو ہے یہ نمائندہ خاص ہے، انہی کی طرف سے ہمیشہ ان کی پوسٹنگ کے لیے کہا جاتا ہے، انہی کی طرف سے جو ہے وہ ان کی سفارشات پیش کی جاتی ہے، اور آئی جی بننے کے بعد وہ صرف اور صرف جو ہے پھر وزیر اعلیٰ کو ہی دیکھتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے ایک جیب میں جو ہے خود چیف سیکرٹری جو کہ ان کے اپنے برادر نسبتی ہیں، اور دوسری جیب میں جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو
رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر یہ سب کچھ خود وزیر اعلیٰ کے ہی کہنے پر کیا جاتا رہا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہوم منسٹر کا الگ سے اپنے دفتر کو قائم اور دائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے خود ہوم منسٹر کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گی۔ اس قسم کے اور بہت سارے دلائل پیش کیے گئے اس میٹنگ کو ہیڈ کرنے والی فریال تالپور صاحبہ کے سامنے، جبکہ خود وزیر اعلیٰ کی جانب سے بار بار جو ہے سندھ پولیس کے لیے جو ہے غلام نبی میمن کو ایک بہتر لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا کہ ان کو آئی جی بنا کر جو ہے سندھ پولیس کو بہتری کے راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر ترین کارروائی کرنے کے لیے، جس پر جو ہے خود ہوم منسٹر ضیاء النجار نے ان کے سابقہ ادوار میں کیے جانے والے کارناموں کا خاص طور سے تذکرہ کیا کہ کیا کارنامے تھے کہ ان کے دور میں تو ایس ایچ اوز اغوا ہو جاتے تھے، ان کے دور میں تو ڈاکو راج تھا، ان کے دور میں تو پنجاب کے مقابلوں کو اپنے کارنامے ظاہر کر کے اپنی کارکردگی دکھائی جاتی تھی، دوسروں کے لاشوں پر اپنے محل تعمیر کروائی جاتے تھے۔ اس قسم کے دلائل وہاں پر دے کر جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں کہ لاجواب کر دیا گیا۔ بہرحال میٹنگ کا جو نچوڑ تھا لبی لباب یہ تھا کہ سندھ کے آئی جی کے حیثیت سے موجودہ جو آئی جی ہیں یعنی کہ رفعت مختار راجہ ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ میٹنگ کا جو حال ہے، میٹنگ کا جو فیصلہ ہے، اس کی جو رزلٹ ہے، اس سے سندھ پولیس کے آئی جی کو آگاہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ان کی رائے لی گئی یا نہیں لی گئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آئی جی سندھ اگر انہیں کہا جائے گا ان کے ٹرم آف کنڈیشن پر تو وہ بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس طریقے سے اس میٹنگ کے خاتمے کے بعد لگتا یہ ہے کہ غلام نبی میمن کا چیپٹر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر ان کی فائل جو ہے وہ پھینک دی گئی ہے۔ پہلے ہی جو ہے ان کی فائل کہتے ہیں کہ خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد جو ہے وہ انعام اللہ دھاریجو کے دفتر سے کہیں ادھر ادھر کر دی گئی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ فائل جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھجوائی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ خود سندھ حکومت کی جانب سے اس فائل کو روکے جانے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ سندھ حکومت کا نہیں بلکہ خود صرف اور صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں انہوں نے کسی اور کی رائے لینے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ اس پر جو ہے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے بہت زیادہ تحفظات تھے، خاص طور سے جو ہے وہ اومنی گروپ کے روح روا جو ہے وہ اے جی مجید جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت انور مجید صاحب جو ہے بہت زیادہ اس میں شاکی تھے کہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر دوبارہ سے کیوں اسی آزمائے ہوئے پولیس افسر کو آئی جی بنوایا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں خود آصف علی زرداری سے بھی شکایتیں کی تھی، جس کے بعد ہی خود آصف علی زرداری نے جو ہے فریال تالپور صاحبہ کو اس سلسلے میں جو ہے انٹروین یعنی مداخلت کرنے کو کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے رفقا سے مشورہ کریں اور سندھ کے سی ایم کو بلا کے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں، جس کے بعد ہی جمعرات کی رات کو یہ میٹنگ جو ہے خاص طور سے ہنگامی بنیاد پر طلب کی گئی تھی۔ اس طریقے سے اس 4 بڑوں کی جو میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کا جو نتیجہ ہے اس سے جو ہے وہ غلام نبی میمن کا دوبارہ مجھے کہنا پڑا کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، یعنی کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اب انہیں لگتا یہ ہے کہ 31 دسمبر 2025 تک جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہی اپنے فرائض سر انجام دینا پڑیں گے۔ ان کا وہ خواب کہ وہ
آئی جی سندھ کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوں گے، وہ شاید جو ہے وہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر ہونے کو نہیں ہے۔ اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ سندھ پولیس کے جو 1,76,000 یتیم، لاچار، بے یار و مددگار جو اہلکار تھے، ان کی اس نزول قرآن کے مقدس مہینے میں ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلی تھی، یقیناً ان دعاؤں نے فرش کے ساتھ ساتھ عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور اوپر والے نے جو ہے وہ ان کی پکار، ان کی صدا، ان کی آواز، ان کی دعائیں سن لی۔ اور یہ ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جمعرات کی رات کو جو میٹنگ ہوئی فریال تالپور صاحبہ کی قیادت میں، اس میٹنگ نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سندھ پولیس کی آئی جی کی حیثیت سے راجہ رفعت مختار کو بدستور اپنے فرائض سر انجام دینا چاہیے، تاکہ سندھ پولیس جو ہے ایک دوبارہ سے جو ہے ایک پروفیشنل پولیس بننے میں کامیاب ہو جائے۔ پولیس کے اپنے اندر جو لاقانونیت اور ان کے اپنے اندر جو ناانصافی بڑھ چکی ہے، اس کا کم از کم خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اور سندھ پولیس کے لیے جو اربوں کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے، وہ اربوں کا بجٹ ان کے فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے انتہائی شفاف طریقے سے، کیونکہ یونیفارم کے فنڈ بھی کھا جاتے ہیں، جوتوں کے فنڈ بھی کھا جاتے ہیں، تمام فنڈ جو ہے یہ بڑے افسران ڈکار جاتے ہیں، اور پولیس کو جو ہے وہ اپنے سرکاری معاملات کو چلوانے کے لیے دوسروں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایسے چوس لوگوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی کرتے ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے ہی جو ہے وہ رفعت مختار راجہ کو بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے کا جو ہے یہ فیصلہ ان 4 بڑوں نے کر دیا ہے۔ گرچہ اس میں خود وزیر اعلیٰ کے تحفظات تھے، لیکن ان کے تحفظات کو خاطر میں لائے بغیر جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس فیصلے کو اب تسلیم کرنا، اس پر من و عن اس پر عمل کرنا جو ہے یا کروانا خود اب سندھ کے وزیر اعلیٰ پر واجب ہو چکا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ شیئر کرتا چلوں کہ سندھ کے ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار نے جو ہے اپنے ہی بھانجے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ جب بھی وہ سندھ کے وزیر داخلہ بنیں گے تو پہلا آرڈر جو ہے وہ اپنے بھانجے ڈاکٹر فرخ لنجار کا کریں گے، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بھانجے سے کیے گئے اس وعدے کو بھی بالآخر گزشتہ روز پورا کر دیا۔ اسکرین پر یہ آپ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرخ لنجار کا جو ہے وہ ایس ایس یو سے جو ہے وہ ان کی چوائس، ان کی خواہش پر جو ہے دادو میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی حیثیت سے ان کے پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے آئی جی میں نے کل کہا تھا تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور غالب امکان ہے کہ جاوید عالم اوڈو بلوچستان کے نئے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علی حسن بروئی جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ لابنگ کر رہے ہیں، اور علی حسن بروئی اور خود آصف علی زرداری کے تعلقات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ان کی لابنگ کا صاف مطلب یہ کہ جاوید عالم اوڈو یقیناً بلوچستان کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب خیبر پختونخوا کے لیے جو ہے وہاں سے بھی ایک خبر آئی ہے، وہاں کے چیف سیکرٹری کے لیے آئی جی حیات جو ہے وہاں کے وہ لگ یہ رہا ہے کہ بدستور جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے آئی جی کی حیثیت سے۔ چیف سیکرٹری نے جو ہے وہ 3 نام جو ہے چیف سیکرٹری کے عہدے کے لیے جو بھجوائے گئے ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو، اس میں گریڈ 21 کے آفیسر شہاب علی شاہ ہیں، عثمان اختر باجوہ ہیں اور علی طاہر۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ فائنل کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے
چیف سیکرٹری کی حیثیت سے۔ یہ تھی سندھ پولیس کی دل ہلا دینے والی خبر۔ اور ناظرین، آخر میں ہم یہ آپ لسٹ جو دیکھ رہے ہیں، یہ سندھ پولیس کے 26 ڈی ایس پیز کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، ان کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی میرے آئی جی، آپ کے آئی جی، مظلوموں کے آئی جی، بے زبانوں کے آئی جی، یتیموں کے آئی جی رفعت مختار راجہ کا وہ ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یعنی کہ سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے کبھی بھی رینکر جو ہے وہ گریڈ 17 سے یعنی ڈی ایس پی سے ایس پی کے عہدے پر پرموٹ نہیں کیے جا سکے، کیونکہ ان کے پرموشن پر ہمیشہ ان پی ایس پی افسروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، اور وہ ان کے پرموشن کو اپنے لیے ایک طریقے سے زہر قاتل خیال کرتے ہیں کہ ان کے پرموشن کی وجہ سے ان کی سیٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ اب یقیناً یہ اتنے ایس پی بن چکے ہیں 26، تو اب 26 اے ایس پیز جو ہے وہ ایس پی نہیں بن سکے گی، کیونکہ یہاں پر ویکینسیاں ختم ہو گئی ان 26 کی وجہ سے۔ اب ان میں جو ہے ان خوش نصیبوں میں جو ہے آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں، سید علی حسن ہیں، سید اشتیاق حسین آرائی ہیں، محمد یونس بلوچ ہیں، عبد الغفور لاکو ہیں، کریم ڈینو شر ہیں، محمود محمد حسین ہیں، علی اکبر ہبانی ہیں، اس طریقے سے جو ہے کنور آصف سرفراز، جسے پچھلے بورڈ میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کے ایک اے ایس پی کو جو ہے خوش کرنے کے لیے جو ہے اس وقت کے آئی جی غلام نبی میمن نے ان کے پرموشن میں ڈنڈا ڈالنے کے لیے ٹیکنیکلی بنیاد پر انہیں پہلے سسپینڈ کر کے اس بورڈ سے جو ہے وہ انہیں وڈرا کرا دیا تاکہ یہ پرموٹ نہ ہو سکے۔ ایاز حسین ان کے ایک لاڈلے تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے ان کیا نام ہے گٹکا ماوا کے خلاف جو ہے نورا کارروائیاں کرنے کے لیے۔ تو چونکہ وہ ان دونوں کی پوسٹنگ ایک جگہ ہونے جا رہی تھی نارتھ کراچی کے اندر، تو یہ بھی امیدوار تھے وہ بھی امیدوار تھے، تو اس پر جو ہے پھر آئی جی کو جو ہے وہ غصہ آیا کہ یہ سفارشیں کروا رہے، تو آئی جی نے جو ہے وہ اے ایس پی کو فیور دیتے ہوئے جو ہے وہ رینکر پر جو ہے وہ وار کیا۔ وہ رینکرز کے بڑے مخالف بتائے جاتے ہیں، اور اس کنور آصف سرفراز کی جائز پرموشن کو جو ہے وہ اس وقت روکا گیا تھا اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے آئی جی میں فرق کہ کون سا آئی جی جو ہے وہ رینکرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کون سا آئی جی جو ہے وہ پی ایس پی افسروں کو۔ تو میرا جو آئی جی ہے، آپ کا آئی جی ہے، غریبوں کا آئی جی ہے، رفعت مختار راجہ جو ہے خود پی ایس پی افسر ہونے کے باوجود گراؤنڈ ریئلٹی کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ رینکرز کی آواز بلند کی ہے۔ جتنے ریکارڈ تعداد میں جو پرموشن اس وقت سندھ پولیس میں ہو رہے ہیں، یہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے ویژن کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ سرفراز کنور آصف سرفراز وہی ہیں جنہیں اب جا کے جو ہے ایس پی کے عہدے پہ پرموٹ کر دیا گیا، حالانکہ انہیں جو ہے 6 ماہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے 9واں نمبر جو ہے شوکت علی شاہانی ہیں، 10واں ہیں محمد منٹھار بھائیو ہیں، اس طرح سے عطا محمد نظامانی ہیں، عبد الرزاق ہیں، شیر علی جمالی ہے، اس طریقے سے محمد ایوب برگری ہیں، علی انور سومرو ہیں۔ یہ ٹریفک پولیس کے ہیں انور علی سومرو، جن کے حق پر جو ہے خود اس وقت جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے خود گاڈ فادر نے۔ ایک چوکس ہوتا ہے، چوکس جو ہے یہ اٹھاتے ہیں کیا نام ہے گاڑیاں اٹھاتے ہیں، چوکس اس کا نام ہوتا ہے۔ 30 کے قریب چوکس اس وقت پورے ٹریفک والے چلا رہے ہیں پورے کراچی میں، اور ایک چوکس جو ہے وہ 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ یومیہ دیتا ہے کس کو؟ ڈی ایس پی سیکیورٹی کو۔ تو یہ ڈی ایس پی سیکیورٹی تھے یہ جو انور علی سومرو، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں، چونکہ یہ ابھی اس وقت پروموشن لسٹ میں تھے،
تو ان کو ان کے حق پر ڈاکہ مارا گاڈ فادر نے، اور وہ پیسے خود لینا وصول کر دیے. ان کو پتہ تھا کہ یہ اب شور مچائیں گے نہیں، اگر شور مچائیں گے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور انہیں ڈر ہوا کہ میرا پروموشن نہ رک جائے. تو وہ بیچارے خاموش رہے اور اس طریقے سے وہ لوٹتے رہے یومیہ 3 لاکھ روپے کے حساب سے. تو یہ ہیں وہ جن کو اب پروموشن ہو چکا ہے. اس طریقے سے 16 نمبر جو ہے محمد اکبر نیازی، یہ مشتاق مہر آئی جی سابقہ کے بہت قریبی تھے. ان کے بھائی جو ہے وہ کسٹم افسر ہیں اور وہ ان کے جو ہے وہ بیجمنٹ تھے. تو یہ ساری پوسٹنگ یہ لیتے رہے ان کے دور میں. اس طریقے سے 17واں نمبر جو ہے محمد ارشد صدیقی ہیں. 18واں سعید احمد رند ہے جو کہ اب حال ہی میں سسپینڈ کیے گئے تھے. اس طریقے سے 19واں نمبر جو ہے وہ عبد الباقی رند ہیں. 20واں جو ہے فتح محمد ہیں. 21واں آغا اصغر علی پٹھان ہیں. 22واں جو ہے تصدیق وارث شیخ ہیں. اور 23واں جو ہے نیر الحق ہیں. 24واں جو ہے محمد اختر ہیں. اچھا، اس طریقے سے جو ہے یار محمد رن ہیں. اور 26واں جو ہے محمد انور گوپانگ ہیں. ناظرین، یہ جو لوگ پرموٹ ہوئے انہوں نے تو کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ان کے ہوش و حواس میں نہیں تھا کہ یہ بھی کبھی چاند تارے لگائیں گے اپنے شولڈر پر. یقیناً ان کے لیے بھی سرپرائز ہے کہ اس میرے آپ کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے ہوتے ہوئے ان کا پروموشن بھی یقینی ہو گیا. یہ بھی ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے. یا تو ان کی دعائیں ہیں، اوپر والے نے سن لی، اور ان کے لیے بھی مسیحا بن کر جو آئے ہیں وہ میرے آپ کے آئی جی رفعت مختار راجہ، جو کہ اب بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے دوسرے حکم تک جو ہے وہ اپنے فرائض اسی طریقے سے انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہیں گے. پولیس کے اندر جو ریاکاری اور یہ جو منافقت ہے، یہ جو ناانصافی کا جو کلچر ہے، اونچ نیچ کا اور اپنے اور غیر کا، اس کا وہ خاتمہ کریں گے. اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی دور اندیشی کی وجہ سے یقیناً وہ پی ایس پی اور رینکرز کو جو ہے، جو کہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، انہیں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے بنوا کر کامیاب طریقے سے دوڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ سندھ سے جو ہے اسٹریٹ کرائم کے علاوہ خود کچے کے ڈاکوؤں کی لعنت کا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے. یہی جو ہے میرے اور آپ کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے عزائم ہیں، یہی ان کا ویژن ہے، یہی ان کی ترجیحات ہیں کہ کسی طریقے سے سندھ پولیس کو جو ہے ایک مثالی پولیس بنا کر پنجاب پولیس کی کارکردگی کے برابر ان کی کارکردگی لایا جائے، بلکہ ان کی کارکردگی کو پنجاب پولیس کی کارکردگی سے بھی، خیبر پختونخوا پولیس کی کارکردگی سے بھی آگے بڑھایا جائے، اور ان کی تنخواہوں کا معاملہ بھی جو ہے پنجاب پولیس کی تنخواہوں کے برابر لایا جائے. یہی ساری کوششیں ہیں، یہی سارے عزائم ہیں میرے اور آپ کے آئی جی کے لیے. آپ سب بھی میری طرح ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس نیک مقصد میں جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا کرے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.